بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سبق نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہے ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانۃ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4869۔ اسی حدیث کے تھوڑے، کیونکہ ہم لوگ پہلا بٹ پڑھ رہے ہیں صرف المجالس بالامانۃ، یہی عربی ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ تو ہو گیا مجلس کی بات امانت ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے بھی تھوڑا سا بٹ آتا ہے اسی حدیث میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے سوائے 3 مجلسوں کے۔ وہ کون سی ہیں 3 مجلسیں؟ ایک، جن میں نہ حق خون بہانا، یا نہ حق فحش کاری، یا نہ حق مال مارنے کی بات ہو۔ یعنی کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی بات کی ہے تو آپ کو وہ بات امانت رکھنی ہے، اس کو امانت سمجھنے، اس کو آگے لوگوں تک نہیں لے کے جانا، لوگوں میں اس بات کو نہیں پھیلانا۔ اور اسپیشلی اگر اس انسان نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ یہ بات آگے نہیں پہنچانی ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس بات کو آگے پہنچا سکو۔ اور جو 3 سچویشنز دی گئی ہیں کہ ان میں آپ آگے بات کر سکتے ہو، وہ ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ کسی کا قتل ہو، نہ حق فحش کاری ہو، یا کسی کا نہ حق مال مارنے کی بات ہو رہی ہو، تو یہ بات آپ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو بات آپ سے مجلس میں کی جا رہی ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ اگر مجلس کو کنڈکٹ کرنے والا شروع میں ہی آپ کو بول رہا ہے کہ یہ چیز آپ آگے کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، تو آپ پہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ وہ آگے پہنچائیں اس بات کو۔ اب یہ کہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ بات آگے نہیں کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک سائن بھی دیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانۃ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4868 میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور پھر دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے لیے امانت ہے۔ یعنی یہ پھر ایک وہ سائن ہے کہ جب انسان تمہیں خود بول کے نہیں کہہ رہا کہ یہ میری بات امانت ہے، اسے آگے نہیں پہنچانی ہے، لیکن اگر انسان وہ دائیں بائیں مڑ کر دیکھ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بات امانت کی ہے اور اسے آگے نہیں پہنچانا۔ ایسے کوئی آپ سے آہستہ آواز میں بات کر رہا ہے تو آپ کو یہ چیز آلریڈی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ نہیں چاہتا کہ یہ اونچی آواز میں، کیونکہ وہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگوں تک اس کی بات پہنچے، تو آپ کو وہ بھی پھر سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بات بھی امانت کی ہے۔ اب جب ہم نے پڑھ لیا کہ مجلس کی بات امانت ہے، تو اس میں جب ہم لوگ اگر خیانت کریں گے تو ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے بھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافق کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ وہ لوگ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ منافقت میں آ جاتے ہیں۔ روایت کرتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آیت المنافقی ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو جو دوسری سچویشن ہم لوگ دوسرے نمبر پہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ واذا اؤتمن خان، جب وہ امانت دیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو مجلس کی بات بھی آپ سے امانت ہی آپ کو دی جا رہی ہے۔ جب کوئی آپ کو راز میں رکھنے کے لیے بات کہہ رہا ہے تو وہ امانت ہی ہے، اور اگر وہ بات آپ آگے پہنچاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خیانت کیا، اور خیانت کرنے والا انسان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ برائی بات آگے کر دینے کی ہمارے اندر بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ادھر کسی نے بات کی ہم سے اور ادھر ہم لوگوں نے فوراً پہنچا دی۔
یہ دیکھے بنا، یہ سوچے بنا، یہ سمجھے بنا کہ یہ بات جو ہم لوگ اگلے بندے کو کہہ رہے ہیں اس کی کتنی دل آزاری کا سبب بنے گی، یا جس سے یہ سنی ہے اس کو اگر واپس پتہ چلے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ایک انسان نے آپ کو اپنا رازدار بنایا، آپ سے کوئی بات کی اور آپ نے فوراً سے وہ آگے جا کے پہنچا دی، آگے کسی سے کر دی۔ اور اللہ کے نبی کوئی بات جب آپ سے کہہ رہے ہیں، جو کوئی صحابہ سے کہہ رہے ہوتے تھے، تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ سنی اور پھر جو پڑھا سنا وہی وہیں پہ جھاڑ کے تو اٹھ گیا۔ تو آپ لوگ بھی جب پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں، بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کریں کہ آیا آپ نے تو کوئی بات نہیں کسی تک آگے اس طرح سے پہنچائی، یا کسی نے آپ تک تو نہیں اس طرح سے پہنچائی، کیونکہ اگر آگے کرنا برا ہے تو سننا بھی پھر اتنا ہی برا ہے۔ آپ منع کر سکتے ہیں نا، اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اس طرح سے تو آپ اسے بول دیں کہ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں سننے والی یہ بات آپ کی۔ حق بات کرنے میں، سچ بات کرنے میں کیسی جھجک، کیسی شرم، تو اگلے بندے کو بول دیں آپ کہ مجھ سے آپ اس طرح سے بات نہ کریں، نہ ہی میں نے کسی کی بات آپ سے سننی ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ کر رہے ہو یا آپ سن رہے ہو تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہو، یا آپ امانت میں خیانت کروا رہے ہو۔ اگر آپ منع کر سکتے ہو سکتا ہے اگلے بندے کو سمجھ آ جائے یا اس پر آپ کی بات اتنی اثر کر جائے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے، تو آپ کوشش کریں یا نہ تو آپ خود امانت میں خیانت کریں، اور دوسرا اگر کوئی کر رہے تو اس کو بھی منع کریں، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کسی محفل میں شامل ہو تو اس نقطہ پہ عامل ہو کہ راز اس کی امانت ہے، بنے تم جس کے حامل ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔